اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب دوم، شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری، شیخ الاسلام قطب الدین بختیاروشی اور شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سرہم العزیز کے خلفاء کے مناقب و فضائل اور کرامات کا بیان۔ شیخ الاسلام قطب الدین جو شیخ الاسلام معین الدین کے خلیفہ تھے اور شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کے شیخ الاسلام قطب الدین کی خلافت سے ممتاز تھے، اور سلطان المشائخ نظام الحق والدین جو شیخ العالم فرید الدین کے بزرگ و معزز خلیفہ تھے۔ ان سب کا ذکر پہلے باب میں شجرہ خواجگان چشت علیہم الرضوان لکھا جا چکا ہے، لیکن ان مشائخ کبار کے دوسرے خلفاء کا حال اس دوسرے باب میں قلم بند ہوتا ہے۔ شیخ حمید الدین سوالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات۔ شاہ اہل تصوف، مجردز آفت، تکلف عالم با عمل، عابد بے کسل، تہجد گزار، سائم الدہر، والی حضرت متعالی شیخ الاسلام حمید الملت والدین، سوالی انبیاء مرسلین کے وارث ابو احمد سعید صوفی قدس اللہ سر العزیز ہیں۔ یہ بزرگ شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری کے ممتاز خلیفہ اور شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سر العزیز کے ہم خرقہ ہیں۔ آپ حضرت خطۂ ناگور کے باشندے تھے۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جب یہ بزرگ شیخ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے اور توبہ نصوح کی دولت سے مالا مال ہوئے تو لوگوں نے جبرن و قہرن آپ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ اس بیعت کو فسخ کر دیں اور برسر انکار ہو جائیں، لیکن شیخ حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اور صاف جواب دیا کہ جاؤ بیٹھو، میں نے اپنا اوزار بند ایسا مضبوط و مستحکم باندھا ہے کہ کل بہشت کی حوروں کے سامنے بھی نہیں کھولوں گا۔ سلطان المشائخ یہ بھی فرماتے تھے کہ لوگوں نے شیخ حمید الدین سوالی سے دریافت کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ جب اس جہان سے اٹھ جاتے ہیں تو ان کی شہرت کا آوازہ اطراف عالم میں پہنچ جاتا ہے، اور بعض اولیاء اللہ جب سفر آخرت قبول کرتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی شخص ان کا نام تک نہیں لیتا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جس شخص نے زندگی کی حالت میں اپنے تئیں مستور و مخفی رکھنے کی کوشش کی ہے، وفات کے بعد حق تعالیٰ اسے مشہور، اور جو شخص حالت زندگی میں اپنی شہرت کے لیے کوشش کرتا ہے اس کا انتقال کے بعد کوئی شخص اس کا نام تک نہیں لیتا۔ شیخ حمید الدین سوالی قدس اللہ سر العزیز کے مجاہدے اور روش کا بیان۔ منقول ہے کہ شیخ حمید الدین ناگور کے خطہ میں 1 بیگھہ زمین رکھتے تھے جو آپ کی ملکیت خاص تھی۔ اسی 1 بیگھہ زمین میں آپ اپنی زندگی بسر کرتے اور اسی سے اپنے متعلقین کی قوت چلاتے تھے۔ اول نصف بیگھہ زمین اپنے دستے مبارک سے بیلچہ سے درست کرتے اور کچھ کاشت کرتے۔ جب یہ آدھا بیگھہ زمین پھلتی پھولتی اور برابر ہو جاتی تو پھر دوسرا نصف بیگھہ درست کرتے اور اس میں کوئی چیز بوتے۔ اس سے جو کچھ حاصل ہوتا اسے لابدی قوت اور ضروری سطر عورت میں صرف کرتے۔ چنانچہ آپ 1 فوطہ چادر کمر مبارک سے باندھتے اور 1 چادر جسم مبارک پر ڈالتے۔ اسی طریق سے اس دنیا غدار میں عمر عزیز بسر کرتے۔ حکیم ثنائی خوب کہتے ہیں، عقل مند کے نزدیک یہ 2 روزہ زندگی خوشی و ناخوشی اور بری یا بلی حالت میں گزارنا برابر ہے۔ جب ناگور کے صوبہ کو خبر ہوئی تو وہ کچھ نقدی لے کر شیخ حمید الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اگر شیخ قدر دیگر زمین قبول فرمائے تو میں بیچ کی اور کارگزاروں کی تدبیر کر دوں تاکہ آپ کو اس سے بہتر فراغت حاصل ہو۔ شیخ حمید الدین نے فرمایا کہ ہمارے خواجگان میں سے کسی نے اس بابت کچھ قبول نہیں کیا ہے، اور جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو میں کب قبول کر سکتا ہوں؟ یہ 1 بیگھہ زمین جو میری ملکیت ہے مجھے کافی و وافی ہے۔ غرض کہ آپ نے صوبہ سے معذرت کی اور اس کے لائے ہوئے تحفوں کو نگاہ قبول سے نہیں دیکھا۔ صوبہ نے شیخ حمید الدین کی بزرگی اور آپ کے افلاس و تنگ دستی کی بابت بادشاہ وقت کو اطلاع دی، اور اس نے 500 نقرئی سکوں کی تھیلیاں اور 1 گاؤں کا فرمان شیخ حمید الدین کے نام کا مرتب کر کے صوبہ کی معرفت بھیجا اور کہا کہ یہ شیخ کے پاس لے جا
اور میری طرف سے نہایت عجز و انکساری اور بے حد ذلت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ صوبہ نے ایسا ہی کیا، اور جب روپیوں کی تھیلیاں اور گاؤں کا فرمان شیخ حمید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں لے گیا تو شیخ نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، مگر تھوڑی دیر کے بعد صوبہ کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر اپنے حرم محترم کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کی بیوی کے سر پر اوڑھنی تک نہ تھی، صرف پیراہن مبارک کا دامن سر پر ڈال لیا کرتی تھی، اور شیخ کی بھی چادر جو آپ کی کمرے مبارک سے باندھتے تھے نہایت پرانی ہو گئی تھی اور جا بجا سے پھٹ گئی تھی۔ الغرض شیخ نے چاہا کہ اس میں شاہ زنان یعنی اپنی حرم محترم کو درویشی میں آزمائے، چنانچہ آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ بادشاہ وقت نے 500 روپے کی تھیلیاں اور ایک گاؤں کا فرمان بھیجا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ آیا میں اسے لے لوں یا واپس کر دوں؟ اس شیر زن اور بادشاہ زنان نے فرمایا کہ اے خواجہ، کیا تو چاہتا ہے کہ اپنی برسوں کی فقیری کو ایک دم میں باطل و ضائع کر دے؟ آپ بالکل اطمینان رکھیے، میں نے 2 سیر سوت ہاتھ سے کاتا ہے، اس سے اس قدر کپڑا تیار ہو جائے گا کہ آپ کی چادر اور میری اوڑھنی تیار ہو جائے گی۔ جب شیخ حمید الدین نے اس فخر زنان کی یہ تقریر سنی تو نہایت خوش ہوئے اور باہر تشریف لا کر صوبہ سے فرمایا کہ اے خواجہ، مجھے تمہارے اس لائے ہوئے تحفے کی چنداں حاجت نہیں ہے اور میں اس کے قبول کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ شیخ حمید الدین سوالی کی بعض کرامتوں کا بیان اور ان مراسلات کا ذکر جو شیخ حمید الدین اور شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریہ قدس اللہ سرہم العزیز کے درمیان واقع ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ناگور میں ایک ہندو رہتا تھا۔ جب وہ شیخ حمید الدین کی نظر مبارک کے سامنے آتا تو آپ فرماتے، یہ خدا کا دوست ہے اور مرنے کے وقت با ایمان ہو کر دنیا سے اٹھے گا اور اس کا خاتمہ بخیر ہوگا۔ انجام کار ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ حقیقت میں شیخ حمید الدین کی یہ پیشین گوئی آپ کے علو درجات اور کرامت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس سے بدیہی طور پر استدلال کیا جاتا ہے کہ عواقب امور اور خاتمہ پر آپ کی نظر بہت وسیع اور غائر تھی۔ منقول ہے کہ جس زمانہ میں شیخ حمید الدین سوالی کی شہرت کا آوازہ جہان میں پھیلا اور آپ کی باطنی تصرف و کرامات کے ڈنکے عالم میں بج گئے، تو ناگور میں ایک سوداگر تھا جو ناگور سے ملتان میں تل لے جایا کرتا تھا اور ملتان سے ناگور میں روئی لایا کرتا تھا۔ جو خط و کتابت اور مراسلات شیخ حمید الدین اور شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریہ کے مابین ہوتی تھی وہ اس کی معرفت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ شیخ حمید الدین نے جناب شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریہ کی خدمت لکھا کہ میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ شیخ واصلان خدا میں ایک نہایت اعلیٰ درجہ کے واصل ہیں، اور یہ بھی تحقیق ہوا ہے کہ دنیا اور اس کے ساز و سامان خدا تعالیٰ کے نزدیک نہایت مبغوض و مکروہ ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ آپ جیسے بزرگ اور محبوب خدا اس دشمن خدا کو اپنے پاس سے دور نہیں کرتے؟ شیخ بہاؤالدین نے اس بارے میں بہت جوابات لکھے۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کیا ہے اور اس میں سے کس مقدار میں میرے پاس موجود ہے۔ ہر چند کے شیخ بہاؤالدین دنیا کی حقارت و قلت کی بہت سی مثالیں بیان کرتے تھے اور پے در پہ جواب لکھتے تھے، لیکن شیخ حمید الدین کو اطمینان و تسلی نہ ہوتی تھی اور فرماتے تھے کہ یہ جملہ الضدان لا یجتمعان، یعنی دو متضاد متخالف باتیں ایک جگہ نہیں ہوتی، کس چیز پر محمول ہو سکتا ہے؟ الغرض شیخ حمید الدین نے اسباب میں یہاں تک غلو کیا کہ اس معنی کے بید آپ پر عالم غیب سے واضح ہوا، لیکن آپ نے اس بید کو کسی پر واضح نہیں کیا۔ منقول ہے کہ اسی زمانہ میں شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریہ قدس اللہ سر العزیز کے فرزندوں میں سے ایک صاحبزادے ناگور میں پہنچے اور سنا کہ شیخ حمید الدین نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے ایک شور و غوغا برپا کیا اور چند ظاہر بین دانشمندوں کو اپنا موافق بنا کر خصومت کا دروازہ کھولا اور ایک جماعت بم پہنچا کر شیخ حمید الدین قدس اللہ سر العزیز کے دروازے پر آئے اور امر بالمعروف کرنے لگے، جسے شیخ نہایت خاموشی اور تحمل کے ساتھ سنتے رہے۔ لیکن جب ان کا غلبہ زیادہ ہوا اور بہت کچھ شور مچایا تو شیخ نے فرمایا کہ تم اس درجہ غلبہ و زیادتی نہ کرو، میں جمعہ میں اس وجہ سے حاضر ہونا ضروری نہیں سمجھتا کہ ناگور شہر کا
حکم نہیں رکھتا ہے، غرض کے شرعی حجت سے انہیں ملزم کیا۔ لیکن چونکہ شیخ الاسلام بہاؤالدین کے فرزند رشید نے جناب حمید الدین کو بے وجہ رنج پہنچایا تھا اور آپ کے مامورہ اوقات کو شور و غل سے پریشان و متفرق کر دیا تھا، لہٰذا شیخ حمید الدین کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے کہ صاحبزادے، جس قدر تم نے میرے وقت کو غارت کیا ہے، میں نے اس کے جرم کے مقدار تمہارے لیے حبس درویشانہ کا حکم لگایا ہے، جسے تم عنقریب بھگتو گے۔ چنانچہ جب شیخ حمید الدین اور شیخ بہاؤالدین قدس اللہ سرہم العزیز کا انتقال ہو گیا تو شیخ بہاؤالدین ذکریہ کے فرزند کو کسی مقام کا سفر پیش آیا۔ اثناء راہ میں سرکش ڈاکو نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ شیخ بہاؤالدین کی میراث سے تمہیں بے حد مال پہنچا ہے، لاؤ وہ سب مال میرے حوالے کرو تاکہ میں تمہیں رہائی دوں۔ یہ کہہ کر شیخ بہاؤالدین کے فرزند کو قید کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائی شیخ صدر الدین قدس اللہ سر العزیز کی طرف یہ سارا ماجرا لکھ بھیجا اور یہ بھی لکھا کہ میں قید سخت میں مبتلا ہوں، اور جب تک تم میرے حصے کا تقسیم شدہ مال نہ بھیجو گے میں اس قید سے نجات نہیں پا سکتا۔ شیخ صدر الدین نے وہ تمام مال بھیج دیا جسے اس متمرد ڈاکو نے اپنے قبضہ میں کیا اور کہا، یہ تمہارا حصہ آیا ہے، اب تم شیخ صدر الدین کو لکھو کہ وہ اپنے حصے میں سے بھی کچھ بھیجے، اس وقت میں چھوڑوں گا۔ انہوں نے مجبور ہو کر اس بارے میں ایک اور خط شیخ صدر الدین کو لکھا اور انہوں نے بھی اپنے حصے میں سے ایک کثیر التعداد رقم اس ڈاکو کے پاس روانہ کی اور ایک مدت کے بعد اپنے بھائی کو قید سے نجات دلائی۔ کاتب الحروف عرض کرتا ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے ایک حکمت مثبت رکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریہ قدس اللہ سر العزیز کو خدا تعالیٰ نے وہ قوت عنایت فرمائی تھی کہ آپ مال کی حفاظت کر سکتے تھے، اور ان کی مامورہ اوقات دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے متفرق و پریشان نہ ہوتے تھے۔ لیکن جب وہ مال بطریق عرض ان کے صاحبزادوں کو پہنچا تو ان کے حق میں خداوندی ارشاد کے دنیا کا مال آدمی کے لیے فتنہ ہے صادق ہونے والا تھا، کیونکہ ان میں اتنی قوت کہاں تھی جس کے سبب مال و دولت کی حفاظت کر سکتے۔ پس خدا تعالیٰ نے شیخ بہاؤالدین کے فرزندوں کے حق میں بہت بڑا کرم کیا کہ شیخ حمید الدین کی دعا سے سارا دنیاوی مال فرزندان شیخ الاسلام بہاؤالدین ذکریہ نور اللہ مرکدہ کے ہاتھ سے متفرق و پریشان کرا دیا اور انہیں بلا میں نہیں ڈالا۔ یہ نقل بھی شیخ حمید الدین قدس اللہ سر العزیز کرامت اور علو درجہ پر دلیل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بزرگوار کے مناقب و فضائل بے شمار اور انگنت ہیں، لیکن اس کتاب میں اسی مقدار پر اختصار و اکتفا کیا گیا۔ اصحاب سلوک کو راہ حق میں دشوار و مشکل نظر آنے والے سوالات کا بیان اور ان کے جوابات میں شیخ حمید الدین سوالی کی علمی مجلس میں وقتاً فوقتاً پیش ہوتے تھے۔ اس کتاب میں ان سوالات و جوابات کا بطریق اختصار ذکر ہوتا ہے۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ اصحاب سلوک کو طریقت و حقیقت میں جو مسئلہ مشکل اور دشوار پیش آتا تھا جناب شیخ حمید الدین سوالی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوتا تھا، اور آپ جواب شافی عنایت فرماتے تھے۔ بعض وہ سوالات جو لوگوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور آپ نے ان کے شافی جوابات دیے ہیں، اس ضعیف نے ایک ایسی کتاب میں لکھے دیکھے ہیں جو جناب سلطان المشائخ کی نظر مبارک سے گزری ہے، جن میں سے بعض سوالات و جوابات کو خود سلطان المشائخ نے اپنے کلم مبارک سے حاکی علامات دے کر حاشیہ پر نقل کیا ہے۔ میں ان تمام سوالات اور سوالات کے جوابات کو اس کتاب میں درج کرتا ہوں تاکہ سالکان راہ حق کو ان کے مطالعہ سے ذوق و شوق پیدا ہو اور امیدوار کاتب کو ان کے وسیلہ سے مغفرت حاصل ہو۔ سوال: ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ وسوسہ شیطانی اور اندیشہ نفسانی اور القاء ملکی اور روحی ربانی، یہ سب چیزیں ایک رنگ اور ایک صفت میں عالم انسانی میں ظہور کرتی ہیں، پھر ان میں مابل امتیاز کون سی چیز اور کس وجہ سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ وسوسہ شیطان ہے اور وہ اندیشہ نفسانی اور القاء ملکی کیا صورت ہے، اور وہی ربانی کسے کہتے ہیں؟ جواب: شیخ حمید الدین نے اس کے جواب میں یوں ارشاد فرمایا کہ طالبون کے 3 گروہ ہیں، ایک گروہ طالبان مولا اور دوسرا ابنائے عقبہ، تیسرا طالبان دنیا۔ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں انہیں اپنے خواطر کی معرفت سخت و شوار و محال ہے، کیونکہ ان کے تمام خاطر ایک ہی رنگ میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
یعنی وجہ یہ کہ انہیں تحصیل مال اور دنیاوی امیدوں میں بکثرت مشغولی رہتی ہے، اور جو لوگ عقبہ کے طالب ہیں وہ دینی اور دنیاوی خاطر میں فرق کر سکتے ہیں، یعنی طالب عقبہ و دینی و دنیاوی خطروں میں اس لیے تمیز کر سکتے ہیں کہ دنیاوی خطرہ حال کے حصہ سے آلودہ اور دنیاوی بحرہ کی قدورت سے مقدر ہوتا ہے، اور اخروی خطرہ حال کے حصہ سے مجرد اور دنیاوی بحرہ سے صاف ہوا کرتا ہے۔ اور جو لوگ خدا تعالیٰ کے طالب ہیں وہ عقبہ اور مولا کے خطرہ میں فرق کر لیتے ہیں، اس واسطے کہ عقبہ کا اندیشہ دنیاوی بحرہ سے صاف اور مالی حصوں سے خالی ہوا کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا اندیشہ دنیاوی بحروں سے پاک، صاف اور مالی حصوں سے منزہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ طالبان دنیا ہیں ان کا دل پریشان و متفرق ہوتا ہے، اور طالبان عقبہ کا دل مطمئن رہتا ہے، اور طالبان مولا کو کوئی اندیشہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اندیشہ تصور کو چاہتا ہے، اور خدا تعالیٰ تصور نیز اس چیز سے منزہ ہے جو خاطر میں آتی ہے۔ الفقر اخیر کے یہی معنی ہے، اور یہ جو لوگوں نے کہا ہے کہ یعنی فقر کی عبادت خطروں کی نفی کرنے میں اکثیر کا حکم رکھتی ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فقر کا مرتبہ مقام تصوف سے بالا تر ہے، کیونکہ اگر اصحاب ترقی کرنے والے ہوتے اور اہل فقر سے بالا تر ہوتے تو ان کی عبادت فقراء کی عبادت سے برتر ہوتی، اور اگر کوئی یوں کہے کہ صوفی فقیر سے بالا تر ہے کیونکہ فقیر مقام عبادت میں ہے اور صوفی مقام عبادت سے ترقی کر گیا ہے، تو میں کہوں گا یعنی جب درویشی و فقیری تمام ہو جاتی ہے تو مقام صوفی کہاں ہے؟ سوال: جوان مردی فتوت اور مروت میں کیا فرق ہے؟ جواب: یعنی ان دونوں میں وہ فرق جو اہل معرفت نے ذکر کیا ہے یہ ہے کہ مروت جوان مردی کی ایک شاخ ہے، اور جوان مردی کہتے ہیں دونوں جہان کی راحت سے چشم پوشی کرنے کو۔ مروت درخت فتوت کی ایک شاخ ہے جو دوستون کے بوستان دل میں اگتا ہے، جس کا ثمرہ یہ ہے کہ داد و ستد میں مشغول ہوا اور اپنے تئیں اس مرتبہ میں نہ رکھے، اور فتوت کا ثمرہ داد و ستد کا ترک کرنا اور کونین کے اندیشہ سے دل کو دھونا اور اس میں اپنا حصہ ڈھونڈنا اور محظوظ نہ ہونا ہے۔ سوال: خدا تعالیٰ کا بندہ خاص کون ہے؟ جواب: حق تعالیٰ کا بندہ خاص وہ ہے جسے خدا تعالیٰ عام کی صحبت سے محفوظ رکھے اور خاص و عام کے دام قبول میں نہ چھوڑے، اور جس شخص کو تو نے دیکھا کہ اس کے دل کا رخ خلق کی طرف ہے اور اس کا یار اس کی طرف متوجہ ہے، ایسے شخص کو خصوصیت کے خلقہ سے باہر نکال دینا چاہیے۔ دنیا شیطان کا جال ہے اور خواہش نفس کا، تو جو شخص اس جال میں پھنسنا نہیں چاہتا اس سے کہہ دینا چاہیے کہ دنیا سے ہاتھ اٹھا لے اور دانا کو ترک کر دے، اور خلق کو جو اس جال میں پھنسنے والی ہے بجائے خود چھوڑ دے۔ درویش یہ بات نہایت دقیق و باریک ہے جو عبارت سے ادا ہونے کی گنجائش نہیں رکھتی۔ سوال: اصحاب دل اپنی اصطلاحات میں لفظ خرابات اور سوما کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے معنی ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ آپ فرمائیے کہ خرابات سے کیا مراد ہے اور سوما کیا معنی رکھتا ہے؟ جوابات: مارا اس خرابات خانہ آواردند، یہ اور ان جیسے اور جملے تو نے سنے ہوں گے، لیکن اب گوشے ہوش سے سن کہ اس سے زیادہ روشن و واضح کبھی نہ سنا ہوگا۔ خرابات سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو نہ تھا اور بغیر تیرے ساتھ موافقت کرتے تھے، بلکہ تیرے بغیر اپنے ساتھ عیش کی شطرنج کھیلتے تھے۔ تجھے خرابات عدم سے سومائے وجود میں بیچا اور وہ چیز عنایت کی جو کسی اور کو عنایت نہیں کی، اور جب تو سومائے وجود میں آیا تو خرابات عدم سے باہر آیا، یا بے تبدیل الفاظ یوں کہو کہ جب خرابات عدم سے باہر آیا سومائے وجود میں آیا اور سومائے وجود میں شراب محمود نوش کی، اور جب تو مست ہوا تو الست بربکم کا زمانہ خرابات قبول کیا۔ محبوب اول جو تجھے فنائے ابد سے وجود میں لایا ہے، اس نے تقاضا کرنے والوں کو تیرے پاس بھیجا اور دائیوں کو مقرر کیا تاکہ تجھے سومائے وجود سے خرابات عدم کی طرف مدعو کرے اور وفائے عہد کی ندا کہ واللہ یدعو الی دار السلام پہنچائیں۔ ان ندا دینے والوں میں سے ایک کہتا ہے سارعوا الی مغفرہ، دوسرا کہتا ہے وانیبوا الی ربکم، تیسرا ندا دیتا ہے
توبو اللہ، چوتھا آواز دیتا ہے یا ایہۃ النفس المطمئنہ، پانچواں کہتا ہے وتبتل الیہ تبتیلا۔ یہ تمام جو تم دیکھ رہے ہو ایک پہاڑ ہے، اور دانشمند مرد سومائے وجود کو گلشن بناتا ہے۔ اب وہ وقت ہے کہ اٹھو اور اپنے دل کا رخ خرابات عدم کی طرف لاؤ، اور خرابات عدم کو آثار قدم اور انوار دم سے منور کرو، اور شراب محنت نوش کرو، اور اول روز کے محبوب کو فراموش نہ کرو۔ یعنی کیا تیرا دل ازرو دوستی کے دوست اول کے سوا اور کسی کو دوست نہیں رکھتا؟ سوال: درد کسے کہتے ہیں اور صافی کون شخص ہے؟ جواب: درد جگر کو کہتے ہیں اور صافی دل کو۔ خدا تعالیٰ نے جگر اور دل کو برابر ایک دوسرے کے رکھا ہے۔ آج مجھے درد میں اس لیے لایا ہے کہ درد ہی کھائے جو صافی خوردہ ہے، چونکہ مرید طالب ہے، ضرورتاً جگر میں ہے اور درد اس کا حصہ ہے، اور چونکہ مراد مطلوب ہے اس لیے ساتھ دل کے ہے اور صافی حصہ اس کا ہے۔ سوال: درد کون ہے اور دوا کیا ہے؟ جواب: درد کے ساتھ آ کے دوا کو پہنچے، یعنی نایافت درد کے ساتھ آ تاکہ یافت کے دوا حاصل کر پائے۔ درد شوق کے ساتھ آ تاکہ ذوق کی دوا لے جائے۔ درد فراق کے ساتھ آ کہ وصال کی دوا پائے۔ درد نیستی کے ساتھ آ کہ ہستی کی دوا حاصل کرے۔ درد فنا کے ساتھ آ کہ بقا کی دوا پائے، اور دنیا کے ساتھ آ تاکہ بے نیازی کی دوا حاصل کرے۔ سوال: معرفت کسے کہتے ہیں؟ جواب: معرفت یہ ہے کہ تو حق تعالیٰ کو ساتھ حق تعالیٰ کے عقول کے ادراک اور وہم و خیال کے احساس سے خالی اور مجر پہچانے، کیونکہ اسے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا۔ وجہ یہ کہ ایسا شخص چاہیے جب اسے پہچانے تو حاصل کرے۔ وَلَيْسَ فِي الْوَجُودِ غَيْرُ اللَّهِ، یعنی وجود میں سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے۔ سوال: پھر معرفت ہے کیا چیز؟ جواب: اپنے تئیں پہچاننا معرفت ہے۔ چنانچہ موجودات کے سردار جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبارت میں اس معنی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ سوال: اپنے تئیں پہچاننے کے کیا معنی ہے؟ جواب: اپنے تئیں پہچاننے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے مجموع کو پہچانے اور اپنے اجزاء کی معرفت حاصل کرے، پھر اپنے اجزاء کی کلیات کو تمیز کرے اور ہر ایک جزو سے جو مقصود ہے اسے معلوم کرے، پھر اس کے ساتھ ہر کلی کی مراد کا ادراک کرے اور ہر جزو کی خاصیت پہچانے اور اپنے تئیں اپنی حقیقت سے خبردار کرے اور جانے کہ کیا چیز ہے۔ اس طرح کلیات کی طبیعتیں قبل الترکیب و بعد التعریف پہچانے کہ پہلے کیا تھی اور آئندہ کیا ہوں گی، پھر تو عالم پر گزر کر کے اپنے تئیں پہچانے اور جو تیری اصل ہے اسے حاصل کرے، علم کے ساتھ نہیں بلکہ عمل کے ساتھ، کیونکہ تیرا عمل ایک دوسری چیز ہے سوائے اس کے جو تو کرتا ہے، اور علم دوسری چیز ہے علاوہ اس کے جو تو جانتا ہے، اور اپنی فرا اور اپنی روح کی نسبتیں معلوم کرے، علم کے ساتھ نہیں بلکہ عمل کے ساتھ۔ پھر اگر تو بہشت کے ملنے سے راضی ہے، حالانکہ بہشت کے طالب اور درجات کے ڈھونڈنے والے بھی اس زمانہ میں بہت تھوڑے ہیں، تو صفات ذمیمہ اور نفس کی نسبتوں کو مٹا دے، کیونکہ بہشت کے ملنے کے لیے اسی قدر کفایت کرتا ہے، اور یہ بھی اگر تجھے میسر ہو جائے تو معلوم کر لے کہ خدا کی محض عنایت سے ہے۔ وہ نہایت ہی صاحب اقبال اور نصیبہ ور شخص ہے جسے خدا تعالیٰ بہشت کے ساتھ اختیار کرے، اور اگر تیری ہمت عالی ہے تو اس کی طرف گردن نہ جھکائے گی، اور تیرا برتر شریر اس کی جانب سر نیچا نہ کرے گا، اور تو اوصاف کو خواہ برے ہوں یا اچھے معروف کی نسبتوں کے دریائے عدم میں ڈال دے گا۔ پھر یہ بھی واضح رہے کہ اوصاف کی چند قسمیں ہیں: نمبر 1 اوصاف حسی، نمبر 2 اوصاف نفسانی، نمبر 3 اوصاف قلبی، اوصاف روحی، جو باری تعالیٰ کی نسبتوں کے ہم نشینی کی وجہ سے معتبر ہوتے ہیں۔ اگر بندہ کے ساتھ خداوندی سعادت موافق پڑے اور وہ دولت و صلت معلوم کرے اور اس میں ہمت سلوک ظاہر ہو، پختہ کار اور جہاں دیدہ پیر طلب کرے، اگر ایسا پیر دستیاب ہو جائے تو اس کے قدموں پر سر رکھنا چاہیے
اور جان اس کے شکرانہ میں قربان کر ڈالنا مناسب ہے۔ اور اگر دستیاب نہ ہو تو ان باتوں کو جنہیں ہم اوپر بیان کر رہے ہیں اپنا مقتدا بنانا چاہیے۔ اپنی بدنصیبی ہے اگر آفتاب غروب ہو گیا تو میں اے چاند تیرے رخ انور سے چراغ روشن کروں گا، ان کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، کیونکہ اس کا زمانہ ان چیزوں کی مشغولی میں پریشان اور مشوش ہوگا۔ وجہ یہ کہ جو کچھ دل میں آتا ہے اسی رستہ سے آتا ہے۔ سوال: یہ تو آپ نے سب کچھ بیان کر دیا، لیکن ابھی تک یہ نہیں فرمایا کہ معرفت کیا ہے؟ جواب: معرفت یہ ہے کہ تو حسوس نفوس قلوب ارواح میں سے ہر ایک مرکب کی صفات کو پہچانے جو باہم ایک دوسرے کے مخالف اور ضد ہیں، اور ان صفات کی شناخت علم کے ساتھ بھی ہو اور عمل کے ساتھ بھی، کیونکہ اگر تو انہیں علم کے ساتھ پہچانے گا اور عمل کے ساتھ دریافت نہ کرے گا تو تجھے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور اس وقت تجھے عالم کہیں گے، لیکن عمل کے ساتھ عارف اس وقت ہوگا جب ان اوصاف کو محو کر دے گا، یا میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جب تو کامل اور پوری صفائی حاصل کر لے گا تو اس وقت تجھے عارف کہہ سکیں گے۔ سوال: اوصاف کے مٹانے اور محو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: تو اول اوصاف حسی کو مٹا ڈال کہ اس کے مٹنے سے اوصاف نفسانی خود بہت مزمحل اور فنا ہو جائیں گے۔ جب تک اوصاف حسی قائم ہے اور اوصاف نفسانی کو اوصاف حسی سے مدد پہنچتی رہتی ہے، اور جب تک یہ مدد قائم ہے ولایت برپا ہے۔ جب اوصاف حسی مٹ جاتے اور اوصاف نفسانی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو انہیں بھی دست فنا میں سپرد کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر باوجود اوصاف نفسانی کے اوصاف حسی قلبی اوصاف کے مٹانے اور محو کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس میں انہیں ہرگز کامیابی نہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اوصاف نفسانی کو حسی اوصاف سے مدد پہنچ رہی ہے، تا وقت کہ یہ مدد محو نہ ہوگی انہیں صفات قلبی کی طرف رستہ نہیں ملے گا، اور وہ یکسو ہو کر ان کی طرف متوجہ نہ ہوں گے۔ جب تک صفات قلبی موجود رہیں گے نسبتوں کا اسقاط محال ہوگا، اور وحدت کے دروازہ تک پہنچنا خیال و وہم عصمت کے دریا میں ڈوب جانا بہتر ہے کہ وہاں سے دریائے وحدت میں پہنچنا ممکن ہے۔ اس کام کی ابتدا خلوت ہے اور عزلت اور خدا تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہو کر اپنی فراموشی، اپنی یاد کے ہوتے خدا کو یاد کرنا شرک ہے، اور جب تک تو اپنی ہستی سے جدا نہ ہوگا شرک میں مبتلا رہے گا۔ تجھے فنائے مطلق چاہیے، اور تا وقت کہ تیرا وجود شرک میں گرفتار رہے۔ جو اپنی ہستی سے آزاد ہے حقیقت میں وہی آزاد ہے۔ ایسا شخص ہر ایک کام میں خوش رہتا ہے، اور جس کی ہمت صرف دین و دنیا کے حصول پر مبنی ہے۔ میں اسے پانی سے تشبیہ نہیں دیتا بلکہ ہوا سے تشبیہ دیتا ہوں۔ شیخ بدر الدین غزنوی کے حالات۔ بدر السالکین، شمس العارفین، محبت کے جنگل کے شیر مودت کے سرچشمے شیخ بدر الدین غزنوی ہے، جو پسندیدہ احوال اور منتخب و برگزیدہ افعال رکھتے اور اپنے زمانے میں اہل سماع و عشق کے درمیان محتشم اور شیخ الاسلام جناب قطب الدین بختیار اوشی کے ممتاز و معزز خلیفہ تھے۔ مشائخ روزگار آپ کی بزرگی کے معترف و معتقد تھے۔ آپ نہایت مؤثر لفظوں میں واز کہتے، جس کا اثر سننے والوں پر بہت کچھ پڑتا۔ خلق خدا کو اپنی دل پذیر اور بااثر تقریر سے رشک میں ڈالتے اور لوگوں کو راحت و آسائش پہنچاتے۔ آپ بیشتر ادائے محبت میں تھے۔ آپ کا نہایت قیمتی دیوان ہے جو عاشقان خدا کے لیے دستور العمل ہے۔ شیخ بدر الدین غزنوی کے غزنی سے لاہور اور پھر لاہور سے دہلی میں آنے اور شیخ الاسلام جناب قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہم العزیز کی خدمت میں بیعت کرنے کا بیان۔ حضرت سلطان المشائخ قدس اللہ سر العزیز فرماتے تھے کہ شیخ بدر الدین غزنوی کا بیان ہے کہ میں اول غزنین سے لاہور آیا۔ اس زمانہ میں لاہور نہایت معمور و آباد تھا۔ چند روز میں یہاں رہا، بعد ازاں سفر کا قصد کیا۔ اس وقت کبھی تو میرے دل میں آتا تھا کہ غزنین کی طرف چلا جاؤں، اور کبھی کہتا تھا کہ شہر دہلی جاؤں، لیکن میرے دل کی کشش غزنین کی طرف بہت تھی، کیونکہ والدین اور عزیز و اقارب یار دوست وہیں تھے۔ دہلی میں صرف میرا ایک داماد تھا، اس کے سوا کوئی اور نہ تھا۔
غرض کے اس تردد میں نے قرآن مجید کی فال دیکھی۔ اول میں نے غزنین جانے کی نیت سے دیکھا تو عذاب کی آیت نظر پڑی، بعدا جب دہلی کی نیت سے دیکھا تو آیت رحمت نکلی اور جنت اور اس کی ندیوں کا ذکر نظر پڑا۔ چنانچہ میں قرآن مجید کی فال کے بموجب دہلی کی طرف روانہ ہوا اور یہاں آ کر اپنے داماد کی تلاش و جستجو میں ہوا جو دہلی میں نوکر تھا۔ میں سرائے سلطان میں گیا، دیکھتا ہوں کہ میرا داماد اشرفیوں سے بری ہوئی ایک تھیلی ہاتھ میں لیے باہر آ رہا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگ گیا اور نہایت خوش ہو کر وہ اشرفیاں میری نظر کیں۔ میں چند روز تک دہلی میں رہا۔ اس کے بعد غزنین سے خبر آئی کہ ان شہروں میں مغل پہنچ گئے اور میرے والدین اور تمام اقربا کو شہید کر ڈالا۔ جب سلطان المشائخ اس حقائق کو نقل کر چکے تو حاضرین نے دریافت کیا کہ جب شیخ بدر الدین دہلی میں پہنچے تو شیخ الاسلام قطب الدین بختیار سے بیعت کی اور مہلوک ہوئے تو دہلی میں ہی رہے، اور جب تک شیخ الاسلام قطب الدین زندہ رہے شیخ بدر الدین اپنے پیر کی خدمت سے جدا نہیں ہوئے اور آپ کی ملازمت ترک نہیں کی۔ شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کرامتوں کا بیان۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ بدر الدین کو خواجہ خضر سے ملاقات تھی اور آپ اکثر اوقات ان سے ملا کرتے تھے۔ ایک دن شیخ بدر الدین کے والد بزرگوار نے فرمایا، اگر مجھے خواجہ خضر کو دکھاؤ تو بہتر ہو۔ چنانچہ ایک دفعہ شیخ بدر الدین مسجد میں واز کر رہے تھے اور ایک مہتر خضر ایسی بلند جگہ تشریف رکھتے تھے کہ اس جگہ کوئی دوسرا شخص بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ شیخ بدر الدین نے والد بزرگوار کو دکھایا کہ دیکھو وہ خضر بیٹھے ہیں۔ ان کے والد نے حضرت خضر کو دیکھ کر دل میں خیال کیا کہ اس وقت انہیں میری ملاقات سے تکلیف ہوگی، اس لیے میں اس وقت تکلیف دینا نہیں چاہتا، واز کے بعد دیکھوں گا۔ لیکن جب واز ختم ہوا تو خواجہ خضر وہاں سے غائب ہو گئے۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ بدر الدین نہایت بزرگ اور ذی مرتبہ شخص تھے، لیکن جب آپ شہر میں آئے اور خلق میں مشغول ہوئے تو پھر ان کی یہ کیفیت نہیں رہی۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص کسی بزرگ کو دیکھے اور پھر وہ اس کی نظر سے غائب ہو جائے تو یقین کر لے کہ وہ مہتر خضر تھے۔ سلطان المشائخ یہ بھی فرماتے تھے کہ شیخ بدر الدین غزنوی کو میں نے فرماتے سنا کہ میں قاضی حمید الدین ناگوری کے مکان میں آیا، دیکھا کہ آپ نے کپڑے دھونے کے لیے دے رکھے ہیں اور جاڑے کی ہوا نہایت خنک و سرد چل رہی ہے، آپ صرف ایک تہ بند باندھے ہوئے بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ بدر الدین، تمہارے والد کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ اس شکایت کو نقل کرنے کے بعد سلطان نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مصیبت و سختی کی حالت میں ایک دفعہ خلق و مہربانی سے پیش آئے اور ذرا سا احسان کرے تو یہ احسان اسے تمام عمر کے لیے کافی ہے۔ کاتب حروف نے اپنے بزرگوار سید السادات جناب سید حسین سے سنا ہے کہ ایک نہایت حقیر و ذلیل شخص سلطان المشائخ کی خدمت میں آیا کرتا، آپ اس کی تعظیم لیے کھڑے ہو جایا کرتے اور انتہا درجہ کی دلداری فرمایا کرتے، بخلاف اور معزز و ممتاز عزیزوں کے کہ آپ ان کی اس درجہ تعظیم نہیں کرتے تھے، اور یہ شخص اس تعظیم و توقیر کے شایان نہ تھا۔ ایک دفعہ یاروں نے اس کا سبب دریافت کیا، فرمایا اس شخص نے نہایت مجبوری و اضطرار کی حالت میں ایک مرتبہ ایک گز کپڑے سے میری مدد کی ہے۔ میں اس وقت نہایت مجبور اور کپڑے کا سخت محتاج تھا، ایسے وقت میں یہ شخص گز بھر کپڑا میرے پاس لایا، اس وجہ سے میں اس کے حق کی رعایت کرتا ہوں۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک نماز اہل سلوک کے ہاں مروج ہے جو آخر رجب میں درازی عمر کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ شیخ بدر الدین غزنوی ہمیشہ یہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اضافات فرمایا، میں نے شیخ ضیاء الدین پانی پتی علیہ رحمہ کے فرزند رشید نظام الدین سے سنا ہے کہ جس سال میں شیخ بدر الدین غزنوی انتقال کرنے والے تھے اس میں آپ نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس سال آپ نے وہ نماز کیوں نہیں ادا کی؟ فرمایا، اب میری زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا ہے، چنانچہ اس سال آپ نے انتقال فرمایا۔ شیخ بدر الدین غزنوی اپنے پیر شیخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس اللہ سر العزیز کی پائنتی مدفون ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ بدر الدین غزنوی سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ شیخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سر العزیز ذیل کی 2 بیتیں اکثر اوقات پڑھا کرتے تھے۔ تیرا خیال ہمارے دیوانے دل میں موجود ہے اور جو تیری بات نہیں ہے وہ ہمارا
افسانہ ہے۔ جو تیری بات بیان کرے اگرچہ وہ بیگانہ ہو لیکن میرا عزیز ہے، اور جو تیری بات نہ کرے اگرچہ وہ میرا عزیز ہے لیکن حقیقت میں بیگانہ ہے۔ شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات۔ اہل شریعت کے پیشوا، اہل طریقت کے مقتدا، اولیاء عرب میں توکل کے ساتھ غلاب کی طرح مشہور، سر سے قدم تک تمام دل یعنی شیخ نجیب الدین متوکل قدس اللہ سر العزیز ہیں، جو شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کے خلیفہ اور بھائی تھے۔ یہ بزرگ عجیب و غریب معاملہ رکھتے تھے اور عجیب طرز و روش کے آدمی تھے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شیخ نجیب الدین متوکل باوجود کہ 70 سال شہر میں مقیم رہے لیکن کوئی گاؤں، کوئی وظیفہ پاس نہ رکھتے تھے۔ اپنے فرزندوں اور متعلقین کے ساتھ توکل پر گزارا کرتے اور نہایت خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نے شیخ نجیب الدین جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ شیخ نجیب الدین نہایت بولے اور دنیا سے بے خبر آدمی تھے۔ آپ بالکل نہ جانتے تھے کہ آج کون سا دن ہے اور یہ کون سا مہینہ اور یہ کس قدر درہم ہے۔ سلطان المشائخ نے فرمایا کہ عید کا دن تھا۔ شیخ نجیب الدین صبح اٹھے اور جو کچھ گھر میں موجود تھا سب خرچ کر کے عیدگاہ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو آدمی آپ کے ہمراہ مکان پر آئے۔ آپ نے گھر میں دریافت کیا کہ کچھ کھانا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ جو کچھ گھر میں موجود تھا آپ نماز سے پیشتر سب خرچ کر چکے تھے اور لوگوں کو کھلا پلا کر عیدگاہ گئے تھے۔ اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ یاروں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے معذرت کی اور خود کوٹھے پر جا کر مشغول بحق ہوئے۔ اسی اثنا میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کوٹھے پر یہ بیت پڑھتا آتا ہے: میں نے دل دے کہا تو خضر کو دیکھے گا، جواب دیا کہ اگر میرے سامنے آئے گا دیکھ لوں گا۔ جب یہ شخص شیخ کے پاس پہنچا تو کسی قدر کھانا آپ کے سامنے پیش کر کے کہا: تیرے توکل کا نکارہ عرش پر ملائے اعلیٰ میں بڑے زور و شور سے پٹ رہا ہے اور تو کھانے کے لیے ملتفت ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ خدا خوب جانتا ہے کہ میں اپنے لیے کھانے کی طرف ملتفت نہیں ہوا ہوں، بلکہ یہ التفات یاروں اور عزیزوں کے لیے تھا۔ بعد ازاں اس شخص نے کہا کہ یہ کھانا اپنے فرزندوں کو پہنچا دو۔ شیخ نجیب الدین اپنا دامن مبارک اس غیبی کھانے سے لبریز کر کے کوٹھے سے اترے اور اپنے فرزندوں کو عنایت فرمایا، لیکن جب کھانا دے کر پھر کوٹھے پر تشریف لے گئے تو اس شخص کو نہیں دیکھا۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ وہ مہتر خضر تھے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شیخ نجیب الدین متوکل کے ایک بھائی بداؤن میں رہتے تھے۔ آپ ہر سال میں ایک دفعہ انہیں دیکھنے جاتے اور دونوں بھائی مل کر شیخ علی بزرگ کی ملاقات کے لیے ان کے مکان پر تشریف لے جاتے، جو صاحب نعمت اور بہت بڑے بزرگ شخص تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ بداؤن گئے اور دونوں صاحب حسب معمول شیخ علی کے پاس پہنچے۔ شیخ نجیب الدین نے شیخ علی کے بوریے پر پہنچنے سے 2-3 قدم آگے رعایت ادب کے لیے پاؤں پھیلائے، چنانچہ آپ نے پہلا قدم زمین پر رکھا اور دوسرا قدم بوریے پر، جو شیخ علی کا مصلی تھا، رکھا۔ شیخ علی کو یہ بات نہایت ناگوار گزری اور انہوں نے رنجیدہ ہو کر فرمایا کہ یہ بوریا مصلی ہے۔ غرض کے دونوں بھائی برابر بیٹھے تھے اور شیخ علی کے آگے ایک کتاب رکھی تھی۔ شیخ نجیب الدین نے دریافت کیا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ چونکہ ہنوز رنجش باقی تھی اس لیے شیخ علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بعد شیخ نجیب الدین نے کہا: اگر حکم ہو تو میں اس کتاب کو دیکھوں؟ شیخ علی نے اجازت دی۔ جو ہی شیخ نجیب الدین نے کتاب کھولی، دیکھا کہ اس میں لکھا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے مشائخ ہوں گے کہ خلوت میں معصیت کریں گے، اور ظاہر میں جب کوئی شخص ان کے بوریے پر قدم رکھے گا تو قیامت برپا کریں گے۔ شیخ نجیب الدین نے کتاب شیخ علی کی نظر کے سامنے رکھ کر کہا کہ یہ کتاب آپ ہی کی ہے، اور عبارت مذکورہ بغیر قصد نظر پڑ گئی ہے۔ شیخ علی نہایت شرمندہ و پشیمان ہوئے اور بہت کچھ معذرت کی۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شیخ نجیب الدین کو جس رات فاقہ ہوتا تھا، بی بی فاطمہ صاحب کو جواب قصبہ اندر پت میں آرام کر رہی ہیں، اور جن کا روزہ متبرکہ خلق کی حاجات کا قبلہ ہے، نور باطن سے واضح ہو جاتا تھا کہ آج شیخ نجیب الدین فاقہ سے ہیں۔ چنانچہ 1 من یا آدھے من کی روٹیاں پکا کر
शेख नजीबुद्दीन मतवक्कुल की खिदमत में रवाना कर दी। बीबी फातिमा साम और शेख नजीबुद्दीन मतवक्कुल के दरमियान भाईचारा और ख्वाखर खानदगी थी। जब वो रोटी पहुंचती तो शेख नजीबुद्दीन मतवक्कुल फरमाते, जैसा कि बीबी फातिमा को दरवेशों के हाल से आगाही होती है, अगर बादशाह वक्त को होती तो जरूर कोई बाबरकत चीज भेजता। इसके बाद आप मुस्कुरा कर फरमाते कि बादशाहों को इस किस्म का कशफ कहाँ से हासिल होने लगा। सुल्तानुल मुशाइख फरमाते हैं कि इससे पेशतर कि शेख शयूखुल आलम फरीदुल हक वालिदैन क़द्दसुल्लाह सरल अजीज की खिदमत में बैत हासिल करूं। मेरे बड़े बड़े घूंघर वाले बाल थे। एक दिन का जिक्र है कि मैंने शेख नजीबुद्दीन मतवक्कुल क़द्दसुल्लाह सरल अजीज की मजलिस में उठकर कहा कि आप मेरे लिए इस नियत से एक दफा सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़िए कि मैं किसी जगह का काजी हो जाऊं। लेकिन शेख नजीबुद्दीन ने मेरे इस इल्तिमास से इमगाज किया। मैंने जाना कि मेरी ये इल्तिमास शेख के मुबारक कान में नहीं पहुंचती, लिहाजा दोबारा अर्ज किया कि मेरे लिए इस नियत से एक दफा सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़िए कि मैं कहीं का काजी हो जाऊं। इस मर्तबा आपने मुस्कुराकर फरमाया कि निजाम, तुम काजी मत हो बल्कि कोई और चीज इख्तियार करो। सुल्तानुल मुशाइख इस बात को याद करके फरमाते थे कि आपको इस काम से हद दर्जा का इनकार था कि फातिहा तक नहीं पढ़ी। सुल्तानुल मुशाइख फरमाते हैं कि शेख नजीबुद्दीन मतवक्कुल दुनिया के खर्च करने के बाब में और सखावत के हुक्म को इस इबारत में अदा करते कि जब तेरे पास दुनियावी माल आए तो खर्च कर डाल, क्योंकि तेरे खर्च करने से कमी ना आएगी, और जब दुनिया जाएगा तो निगाह मत रखो, क्योंकि तेरी निगरानी से पायदार ना होगी। सुल्तानुल मुशाइख फरमाते हैं कि शेख नजीबुद्दीन मतवक्कुल ने जनाब शेख शयूखुल आलिम फरीदुल हक वालिदैन से दरियाफ्त किया कि आदमी कहते हैं कि जिस वक़्त आप मुनाजात की हालत में या रब कहते हैं, वहां से ये जवाब सुनते हैं लब्बैक अबदी। फरमाया नहीं। इसाबाद फरमाया यानी आदमियों का किसी चीज की गुफ्तगू में आना हकीकत में उस चीज का हासिल होना है। फिर शेख नजीबुद्दीन ने पूछा, लोग कहते हैं कि मोहतरे खिजर आपके पास आते हैं। फरमाया नहीं। पूछा कि अब्दाल आपके पास आमदोशद करते हैं। इस सवाल की निस्बत आपने कोई हुक्म नहीं फरमाया और कहा, तुम भी अब्दाल हो। सुल्तानुल मुशाइख फरमाते हैं कि शेख नजीबुद्दीन मतवक्कुल हर साल में एक दफा शेख शयूखुल आलम फरीदुल हक वालिदैन क़द्दसुल्लाह सरल अजीज की खिदमत में दिल्ली से अजूदन जाया करते थे, और जब वहां से लौटने का कसद करते तो रुखसत के वक़्त इस नियत से फातिहा की इल्तिमास करते कि जिस तरह इस मर्तबा शेख की खिदमत में आया हूं, दूसरी दफा भी आऊं। शेख शयूखुल आलिम फातिहा पढ़ने के बाद फरमाते कि तुम 12 मेरे पास आओगे। चुनाचे आप 19 मर्तबा शेख शयूखुल आलिम की खिदमत में पहुंचे। जब 19वीं दफा अजूदन से वापस आने लगे तो हस्बे मामूल शेख शयूखुल आलम की खिदमत में अर्ज किया कि बंदा जिस दफा खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, बाइन नियत फातिहा की इल्तिमास की कि जिस तरह अब आया हूं दूसरी दफा भी हाजिर हूं, और शेख शयूखुल आलम की जुबान मुबारक पर जारी हुआ कि तू 12 आएगा। अब मैं 19 दफा खिदमत अक़दस में हाजिर हो चुका हूं। इस दफा फिर इल्तिमास करता और फातिहा की दरखास्त करता हूं कि एक दफा और हाजिर खिदमत हूं, ताकि 20 का अदद पूरा और कामिल हो जाए। लेकिन इस मर्तबा शेख शयूखुल आलिम ने फातिहा नहीं पढ़ी, और इसी दफा दिल्ली में आकर शेख नजीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इंतकाल फरमाया। आपका रोज़ा मुतबर्रिका शहर के बाहर मंदा दरवाजा में है। क़द्दसुल्लाह सरहुल अजीज। मौलाना बदरुद्दीन इसहाक देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हालात। बासिते अलूम रब्बानी काशिफे गवाम ज़मानी मौलाना बदरुल हक वालिदैन इसहाक बिन अली बिन इसहाक देहलवी हैं। ये बुजुर्ग ज़ुहद व तक़वा और इश्क व दर्द और आहोजारी में बेनज़ीर थे। जनाब शेख शयूखुल आलम फरीदुल हक वालिदैन क़द्दसुल्लाह सरल अजीज के दामाद और खलीफा और खादिम थे। मौलाना बदरुद्दीन इसहाक का शेख शयूखुल आलिम से मुलाकात करना और आपसे बैत करना। मनकूल है कि ये बुजुर्ग भी दिल्ली के बाशिंदे थे। तहसील उलूम इसी शहर में की थी और दिल्ली के दानिशमंदों और तबाओं के जुमरे में इल्म फजल में फाइक हो गए। जब आपने दानिशमंदी और इल्मी तबहर में कमाल हासिल कर लिया और दिल्ली के उलमा व फुज़ला में इम्तियाजिया नज़रों से देखे जाने लगे तो गोशा नशीनी इख्तियार की। लेकिन चूंकि हिम्मत बुलंद रखते थे
اس لیے یہ بات ہمیشہ پیش نظر تھی کہ تمام علوم و فنون پر اچھی طرح حاوی ہونا اور انہیں عروج پر پہنچا دینا چاہیے۔ علاوہ ازیں ہر علم و فن میں چند اشکال بھی اس قسم کے باقی رہ گئے تھے جو متبحرین علماء شہر سے بھی حل نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے آپ بہت سی کتابیں ساتھ لے کر بخارا کی کثرت سے دہلی سے روانہ ہوئے۔ جب وجودن میں پہنچے اور ان دنوں شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کی کرامتوں اور تبہر کا شہرہ عالم میں منتشر ہو چکا تھا اور مخلوق خدا نے ہر ولایت و اقلیم سے آپ کی خاک بوسی کی طرف توجہ کی تھی، لہٰذا مولانا بدر الدین اسحاق کو آپ سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ مولانا بدر الدین اسحاق کا ایک نہایت ہی دلسوز اور جانثار عزیز و یار تھا۔ اس نے مولانا کو اور بھی شیخ شیوخ العالم سے ملاقات کرنے کا مشتاق بنایا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ مولانا شیخ شیوخ العالم سے ملاقات کریں۔ چنانچہ مولانا شیخ شیوخ العالم کی قدم بوسی کی دولت کو پہنچے۔ دیکھا کہ ایک اولو العزم بادشاہ ہے جو اپنے سینہ صافی اور دلکشا تقریر سے آنے والوں کے دلی بید بیان کرتا اور ان کے دلوں کو اچک لیتا ہے۔ چنانچہ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ شیخ شیوخ العالم کی حسن عبارت اور لطافت تقریر اس حد تک پہنچ گئی تھی اور آپ کی فصاحت و بلاغت میں وہ جادو تھا کہ جب سننے والے کے کان میں آپ کے مؤثر الفاظ پہنچتے تو وہ انتہا درجے کے ذوق سے اس وقت مر جانا اچھا سمجھتا تھا۔ الغرض جو علمی اشکال کہ مولانا بدر الدین اسحاق کے دل میں کھٹکتے تھے، عین اسی بحث علمی اور حکایت دینی کی تقریر کے ذیل میں جو شیخ شیوخ العالم وقتاً فوقتاً بیان کرتے تھے، سب پانی ہو گئے۔ مولانا شیخ شیوخ العالم کی مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر دنگ ہو گئے اور اپنے دل میں کہا، یہ بزرگ کوئی کتاب اپنے پاس نہیں رکھتے اور باوجود اس کے ایسے قوامض و مشکلات باتوں میں حل کر دیتے ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہے کہ علم لدنی سے خبر دیتے ہیں۔ بے شک یہ علم کسبی نہیں ہے بلکہ وہ بھی ہے۔ جس چیز کے لیے میں بخارا جاتا تھا اور اس سے 100 حصے زیادہ میں نے یہیں حاصل کر لیا۔ چنانچہ بخارا جانے کا ارادہ آپ نے ملتوی کر دیا اور یہ خیال ان کے دل سے نکل گیا۔ اب صافی اعتقاد کے ساتھ شیخ شیوخ العالم سے بیعت کی اور آپ کے مریدوں کے زمرہ میں داخل ہو گئے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، شیخ شیوخ العالم نے بھی جب مولانا کو قائب و لائق دیکھا تو بے انتہا عنایت مبذول فرمائی اور اپنی خادمی اور دمادی سے مشرف و ممتاز کیا اور محرمیت کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ انجام کار یہاں تک نوبت پہنچی کہ درگاہ بے نیازی کے واصلوں میں سے ایک اعلیٰ درجہ واصل ہو گئے اور شیخ شیوخ العالم کی نعمت خلافت سے مالا مال ہوئے۔ آپ شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں مستقیم رہے اور خویش و اقارب جو دہلی میں رہتے تھے آپ نے سب سے قطع تعلق کر لیا اور دوست کی طرف یکسو ہو گئے۔ کاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار سید مبارک محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ مولانا بدر الدین اسحاق اس قدر زار و قطار رویا کرتے اور آپ کو ایسا جلد رونا آتا کہ ایک ساتھ بھی آپ کی چشم مبارک آنسوؤں سے خالی نہیں رہتی تھی۔ یہ ضعیف کہتا ہے رونے کی کثرت سے آپ کی دونوں مبارک آنکھوں میں گل پڑ گئے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کاتب حروف کی دادی نے جو شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کی بیعت کے شرف سے ممتاز ہو چکی تھیں، مولانا بدر الدین اسحاق سے کہا کہ اے بھائی، اگر آپ ایک سائت اپنے آنسوؤں کو تھمائے رکھو تو میں ان کا علاج سرما سے کروں۔ مولانا بدر الدین یہ سن کر روئے اور فرمایا، اے میری بہن، میں کیا کروں کہ آنسو میرے قبضے میں نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرے آنسوؤں سے آنکھوں کا مخزن نور خراب ہو گیا، بس میں نے اپنی آنکھوں کا نام خانہ خراب رکھا ہے۔ کاتب حروف کے والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ مولانا بدر الدین اسحاق جناب شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے انتقال کے بعد اجودن کی قدیم جامعہ میں تشریف رکھتے تھے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ جب شیخ شیوخ العالم کا انتقال ہو گیا تو آپ کے فرزندوں میں سے شیخ بدر الدین سلیمان شیخ شیوخ العالم کے سجادہ پر بیٹھے۔ مولانا بدر الدین اسحاق جس طرح شیخ شیوخ العالم کی خدمت کرتے تھے، اس طرح اپنے مخدوم زادہ کی خدمت میں کمر بستہ اور استادہ رہتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، تیری خدمت میں اے دل و جان سے زیادہ عزیز، میں اپنی جان و دل سے 100 بندگی کے واسطے حاضر ہوں۔ اور جب ایک مدت اس طرح گزر گئی، حاسدوں نے شیخ بدر الدین سلیمان
اور مولانا بدرالدین اسحاق کے درمیان عداوت ڈال دی اور چاہا کہ آپ اپنی خاتمی کے منصب سے جدا ہو جائیں۔ اس وجہ سے مولانا بدرالدین اسحاق کی خاطر مبارک منغص ہوئی اور آپ نے اس بارہ میں کاتب حروف کے بزرگوار دادا سید محمد کرمانی سے مشورہ کیا۔ سید محمد کرمانی مولانا بدرالدین اسحاق کی وہ عزت و وقت جو آپ شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں رکھتے تھے دیکھ چکے تھے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ مولانا جو صحبت کے عزت کے ساتھ نہ ہو اس سے دوری بہتر ہے۔ مولانا بدرالدین اسحاق نے جب یہ بات سنی تو آپ سب سے علیحدگی کر کے اجودن کی قدیم جامع مسجد میں آ بیٹھے۔ الغرض والد بزرگوار علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں اور خواجہ یعقوب شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کے چھوٹے فرزند رشید اور شیخ شیوخ العالم قدس سرہ العزیز کے پوتے شیخ علاء الدین اور چند اور لوگ جامع مسجد میں مولانا بدرالدین اسحاق سے کلام اللہ پڑھتے تھے، کیونکہ آپ ہمارے خلیفہ تھے۔ اخی مبارک جو شیخ شیوخ العالم کا غلام تھا اور شیخ قدس اللہ سر العزیز نے اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ کے جہیز میں اسے دے دیا تھا، جو مولانا بدرالدین اسحاق کے نکاح میں تھی، وہ بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ الغرض والد بزرگوار فرماتے ہیں کہ جس وقت مولانا چاشت کی نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدر روتے کہ سجدہ کے وقت آپ کے سجدہ کی تمام جگہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ والد بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مولانا بدرالدین اسحاق قدس اللہ سر العزیز بہت جلد مردان خدا کے کمالات پر پہنچ گئے تھے۔ اس جگہ آپ کے آنے کی غرض صرف یہ تھی کہ لوگوں کو تحصیل کمالات ہو جائے، جب کمال کو پہنچ گئے تو اس سے آگے کوئی جہت نہیں رکھتے تھے۔ آپ کو جو کچھ حاصل ہوا شیخ شیوخ العالم کے دروازہ سے حاصل ہوا۔ منقول ہے کہ شیخ شیوخ العالم کی زندگی کے زمانہ میں مولانا بدرالدین اسحاق قدس اللہ سر العزیز اکثر اوقات یہ بیت زبان مبارک پر جاری کیا کرتے تھے۔ سارے دن اس بیت کے ذوق میں عالم تحیر میں رہتے تھے، اور جس وقت زبان مبارک پر آتی تھی بقاؤ اعتزاز پیدا ہوتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ شام کے وقت شیخ شیوخ العالم نے مولانا بدرالدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امامت کا حکم فرمایا۔ مولانا آگے بڑھے اور نماز شروع کی نیت باندھی، اور قرات کی جگہ یہی بیت زبان مبارک پر گزری۔ بادہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں ہوئے تو شیخ شیوخ العالم نے پھر آپ ہی کو امام بنایا اور فرمایا نماز شروع کرو اور حاضر رہو۔ اس دفعہ مولانا نے نہایت احتیاط سے نماز تمام کی۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ مجھے مولانا بدرالدین اسحاق سے غائب درجہ کی محبت تھی۔ جس قدر امور مجھے پیش آتے مولانا شیخ شیوخ العالم کے آگے ان میں مجھے بہت مدد دیتے اور خود بھی تربیت فرماتے، یہاں تک کہ جب تک مولانا بدرالدین زندہ رہے سلطان المشائخ ان کی عظمت و احترام کی وجہ سے کسی شخص سے بیعت نہ لیتے، لیکن جب مولانا انتقال کر گئے تو پھر سلطان المشائخ نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی، اور کاتب حروف کے دادا سید محمد کرمانی کو جو اس خاندان کے محرم راز تھے اجودن روانہ کیا، تاکہ خواجہ محمد اور خواجہ موسیٰ مولانا بدرالدین کے صاحبزادوں اور ان کی والدہ محترمہ کو جو شیخ شیوخ العالم کی صاحبزادی اور مولانا کی حرم محترم تھی شہر دہلی میں اپنے ہمراہ لے آئے۔ چنانچہ کاتب حروف کے دادا ان حضرات کو دہلی میں لے آئے، اور سلطان المشائخ نے ان کے بارے میں طرح طرح کی رعایتیں ملحوظ رکھ کر ان کے حق میں بہت کچھ تربیت فرمائی۔ چنانچہ یہ کیفیت بی بی فاطمہ کے ذکر میں مفصل بیان ہوگی، جہاں شیخ شیوخ العالم کی صاحبزادیوں کے مناقب و فضائل کا ذکر ہوا ہے۔ مولانا بدرالدین اسحاق نے علم تصریف میں ایک نہایت قیمتی کتاب نظم کے پیرایہ میں تالیف کی، جو آپ کی فصاحت و بلاغت اور تبہر کی واضح دلیل ہے، اور جسے تصریف بدری کہتے ہیں۔ اس کتاب کے آخر میں یہ چند شعر لکھے ہیں۔ ترجمہ نظم عربی۔ اے میرے معبود، میں نے تیری طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہیں، اور میرے گوشہ چشم سے آنسوؤں کی ندیاں بہتی ہیں، سو تو میرے رونے پر رحم کر، اور جو غفلت ان اوراق میں ہو گئی ہے اس سے درگزر کر۔ جو عیب اس نظم میں واقع ہوا ہے اسے اپنے فضل سے دور کر، اور اس نظم کو میرے مرنے کے بعد یادگار قائم کر۔ اپنے دریائے قبول سے اس نظم پر ایک گونٹ ڈال دے تاکہ اس کی طرف عشاق کی گردنیں جھک جائیں۔ میرے دل کے شگلوں اور سختیوں کو دیکھ
اے عالم کے عیب پوشیدہ کرنے والے، میں ان سختیوں کے ساتھ آزمایا گیا ہوں جن کی امید نہیں رکھتا تھا۔ تو مجھے ہلاکت سے نجات دے، کیونکہ میرے پاس کوئی دوا اور علاج نہیں ہے۔ اس زمانہ میں دین بالکل مٹ گیا ہے یا کم ہے۔ میں اس وقت اخلاق کی جگہ نفاق کو دیکھتا ہوں۔ ان دنوں میں دشمنی پوشیدہ اور خصومت آشکار ہے، اور اسی پر دشمنوں اور دوستوں کا حال قیاس کر۔ آج جو بد دینی اختیار کرتا ہے اسی کو راحت حاصل ہوتی ہے، اور یہ زمانہ بدکاری اور بدکاروں کا ہے۔ اس زمانے کے منصف حقیقت میں لوگوں کے گوشت کھانے والے ہیں، جو اس طرح پارا پارا کر کے کھاتے ہیں جیسے جانور۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس زمانہ میں ایسے دانشمند بہت کم پائے جاتے ہیں جو بلا کی سختیوں اور سوز انندہ خوف سے محفوظ ہوں۔ خداوندہ، تو اس شخص پر رحم کر جو اس قصیدہ کو پڑھے، اور تیرے بندے اسحاق بن علی بن اسحاق کو دعائے خیر سے یاد کرے۔ ترجمہ نثر۔ مجھ سے اس نظم مبارک کو اس شخص نے سنا اور پڑھا جو خلق کا پیشوا اور کار دین میں بہت کچھ کوشش کرنے والا اور حقائق کا جاننے والا ہے، یعنی نظام الملت والدین محمد بن احمد نے، جو پسندیدہ خصلتوں کا صاحب اور عمدہ عادتوں کا مالک ہے۔ اس کی خوبیوں کے نشانات اور نیکی کی خصلتیں شامل اور اس کی بزرگیاں اور انوار عام ہیں۔ اگرچہ میں شاعری کے فن میں بہت کم پونجی رکھتا ہوں، لیکن اس نظم کے کہنے کا اتفاق اس شخص کے فرمانے سے ہوا ہے جس کا فرمان قبول کرنا واجب و لازم ہے، اور یہ میری کوشش بالکل ویسی ہی ہے جیسے سلیمان کے آگے چیونٹی کی کوشش۔ الغرض نظام الحق نے اس کی بزرگی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، باوجود اپنی بے حد قدر و منزلت ان چند سطروں کے لکھنے کی مجھ سے التماس کی۔ چنانچہ میں نے اس کی امتثال امر کے لیے یہ چند سطریں لکھی، اور میں ان تمام فقراء سے ضعیف تر ہوں جو خدائے بے نیاز کے محتاج ہیں، اور جسے اسحاق بن علی دہلوی کہتے ہیں۔ ان چند سطروں کو اپنے قلم سے اس لیے لکھا کہ نظام الحق اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھے، در حالی کہ میں خدا کی تعریف کرنے والا اور پیغمبر پر درود بھیجنے والا ہوں۔ مولانا بدر الدین اسحاق قدس اللہ سر العزیز کی عظمت و کرامات اور آپ کے دنیا سے عقبہ میں انتقال کر جانے کا بیان۔ منقول ہے کہ ملک شرف الدین کبری جو دیپال پور کا صوبہ تھا، اس کے دل میں شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز سے بیعت کرنے کا داعیہ پیدا ہوا، اور اس ارادہ سے شیخ شیوخ العالم کی قدم بوسی حاصل کی۔ سعادت قدم بوسی حاصل کرنے کے بعد بیعت کی التماس کی۔ شیخ شیوخ العالم نے مولانا بدر الدین اسحاق کی طرف اشارہ کیا کہ تم ان سے بیعت لے لو۔ مولانا بدر الدین نے شیخ شیوخ العالم کے حکم سے مولانا شرف الدین سے بیعت لی، لیکن چند روز کے بعد بادشاہ وقت کے فرمان کے بموجب اسے گرفتار کر لیا گیا اور دیپال پور سے شہر دہلی کی طرف روانہ کیا۔ ملک شرف الدین نے ایک عرضداشت اسی باب میں مولانا بدر الدین کی خدمت میں لکھی اور اپنے لوگوں کو حکم کیا کہ یہ خربوزہ کی فصل ہے، جب تم اجودن پہنچو تو تھوڑے سے خربوزے خرید کر عرضداشت کے ساتھ مولانا بدر الدین کی خدمت میں پیش کرنا، جو میرے مخدوم ہیں۔ جب ملک شرف الدین کے بھیجے ہوئے لوگوں نے وہی عرضی خربوزوں کے ساتھ مولانا بدر الدین کی خدمت میں پیش کی تو عزیزوں کی ایک جماعت اس بزرگ کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ قاضی صدر الدین جو اجودن کا حاکم تھا اور مولانا کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ صدر الدین انہیں تقسیم کر دو۔ چنانچہ قاضی صدر الدین نے خربوزوں کو تقسیم کر دیا، اور جب مولانا کا نمبر آیا تو آپ کا حصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر مولانا بدر الدین نے فرمایا کہ صدر الدین، شرف الدین کبری کا حصہ بھی میرے پاس رکھ دو۔ جب خربوزے تقسیم کر دیے گئے تو مولانا بدر الدین نے اپنی دستار مبارک سر سے اتاری اور اس خربوزے کے متصل رکھ کر فرمایا، جو شرف الدین کبرا کا حصہ تھا، کہ جب تک شرف الدین کبری یہاں تک نہ آ جائے گا، ہم اس وقت تک نہ تو یہ خربوزہ ہی کھائیں گے، نہ دستار ہی سر پر رکھیں گے۔ جب وہ یہاں آ پہنچے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر خربوزہ کھائیں گے۔ یہ کہا اور مشائخ کی حکایات اور بزرگان دین کے مناقب بیان کرنے میں حاضرین مجلس کی طرف مشغول ہوئے۔ اسی اثنا میں شرف الدین کبری اپنی رہائی کی حکایت مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں یوں عرض کرنے لگے کہ میرے دشمنوں اور چغل خوروں نے بادشاہ کے سامنے میرے باب میں چند ایسی باتیں بیان کی
جو حقیقت میں میری شان کے خلاف تھیں، اس لیے بادشاہ نے میری گرفتاری کا حکم دے دیا، لیکن پھر فوراً ہی بادشاہ کو ان کا کذب تحقیق ہو گیا اور اس نے ایک دوسرا فرمان روانہ کیا کہ شرف الدین کو رہائی دے دو اور جس مقام تک آ پہنچا ہے وہیں سے اسے اس کی جاگیر پر روانہ کر دو۔ میں قصبہ نہر والا میں پہنچا تھا کہ یہ دوسرا فرمان مجھے پہنچا۔ میں مخدوم کی برکت سے رہا ہو کر بخیریت تمام خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ منقول ہے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے یار نوبت بنوبت لکڑیاں چننے کے لیے اجودن کے جنگلوں میں جایا کرتے تھے۔ جب مولانا بدر الدین کی باری آئی تو آپ بھی لکڑیاں چننے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے 2 صاحبزادے بھی تھے، جو شہر سے نکل کر مولانا بدر الدین کے ہمراہی میں جا رہے تھے۔ اس نائرہ میں ان صاحبزادوں نے مولانا بدر الدین سے کہا کہ بابا کے مریدوں کو وہ کرامات و عظمت حاصل نہیں ہے جو سیدی احمد کے مریدوں کو حاصل ہے، کیونکہ سیدی احمد کے مرید شیر پر سوار ہوتے اور زہریلے سانپ ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ مولانا بدر الدین نے فرمایا، مخدوم زادوں کو اس قسم کی باتیں منہ سے نکال لانا چاہیے۔ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین نہایت بزرگ ہیں، کوئی شخص ان کی اور ان کی متعلقوں کی عظمت و کرامات کی برابری نہیں کر سکتا، اور اگر بالفرض کرے بھی تو اس کا یہ دعویٰ چل نہیں سکتا۔ الغرض جب یہ تینوں صاحب آگے بڑھے تو ایک خونخوار شیر جنگل سے باہر نکلا، جسے دیکھ کر شیخ شیوخ العالم کے دونوں فرزند ایک درخت پر چڑھ گئے۔ مولانا بدر الدین نے نہایت جرأت و دلیری سے آگے قدم بڑھایا اور آستین مبارک شیر کے سر پر رکھی اور فرمایا کہ اے کتے، تجھے کیا مجال ہے کہ میرے مخدوم زادوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اذا بعد شیخ شیوخ العالم کے صاحبزادوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آپ لوگ درخت سے اتر آئیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تا وقت کے یہ شیر نہ جائے گا ہم درخت سے نیچے نہ اتریں گے۔ مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے کتے چلا جا۔ شیر نے سر زمین پر رکھا اور لوٹ گیا۔ اب شیخ شیوخ العالم کے صاحبزادے درخت سے اترے اور پنے کہنے سے سخت نادم و پشیمان ہوئے۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ مولانا بدر الدین ایک دفعہ کچھ لکھ رہے تھے اور نماز عصر کا وقت تنگ ہو گیا تھا۔ ایک شخص نے کہا، خواجہ نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہے۔ آپ نے حاضرین میں سے ایک شخص کو فرمایا کہ جاؤ آفتاب کو دیکھو۔ اس نے جا کر آفتاب کو دیکھا اور عرض کیا کہ بے شک وقت تنگ اور سورج ڈوبنے کو ہے۔ آپ نے دوسرے شخص کو حکم دیا کہ جا تو دیکھ کہ آفتاب ڈوبنے کو ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت سورج ڈوبنے کو ہے۔ اذا بعد مولانا نے مجھے بھیجا، میں نے کہا بے شک آفتاب قریب غروب ہونے کو ہے۔ اذا بعد مولانا نے فرمایا، میں آج آفتاب کو حکم کرتا ہوں کہ جب تک میرا صفحہ تمام نہ ہو جائے غروب نہ ہو۔ جب آپ کا صفحہ پورا ہو گیا تو فرمایا آفتاب کو دیکھو۔ جب ایک شخص نے اوپر جا کر آفتاب کو دیکھا تو اسے اپنی جگہ پر برقرار پایا۔ خواجہ حکیم سنائی جناب امیر المومنین کرم اللہ وجہہ کی مدح میں کیا خوب فرماتے ہیں۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ مولانا بدر الدین اسحاق شیخ شیوخ العالم قدس اللہ سر العزیز کی اس درجہ خدمت کیا کرتے تھے کہ 10 آدمیوں سے ویسی خدمت میسر نہیں ہوتی تھی، لیکن باوجود اس کے ہمیشہ خدا تعالیٰ کی یاد میں اس درجہ مستغرق کو مشغول رہتے تھے کہ اپنی خبر نہیں رکھتے تھے۔ حقیقت میں مولانا نہایت بزرگوار اور فضیلت مآب تھے اور صاحب نعمت تھے۔ میں نے ایک روز آپ سے عرض کیا کہ جب مجھے کسی قسم کی سختیاں اور تنگیاں پیش آتی ہیں تو پہلے شیخ شیوخ العالم کو یاد کرتا ہوں، پھر آپ کو خدا تعالیٰ کی جناب میں شفیع لاتا ہوں۔ مولانا نے جواب دیا یہ کہ میں پیشتر غیر محدود نعمت رکھتا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے چھن گئی ہے جس کی تعزیت میں مصروف ہوں۔ اس کے بعد سلطان المشائخ نے فرمایا، سبحان اللہ، اس سے زیادہ اور کیا نعمت ہوگی کہ اس زمانہ میں اس حد تک موجود ہے۔ اور یہ قصہ یوں تھا کہ ایک دن شیخ شیوخ العالم نے مولانا بدر الدین اسحاق کو عطاب کیا، اور عطاب کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ شیخ شیوخ العالم نے مولانا بدر الدین کو آواز دی، لیکن بدر الدین اسحاق پر اس درجہ مشغولی غالب تھی کہ شیخ شیوخ العالم کو جواب نہ دے سکے۔ شیخ شیوخ العالم بگڑ گئے اور رنجیدہ ہو کر فرمایا کہ اب تم اثر نو اپنے کام میں مشغول ہو، کیونکہ تمہارے پہلے کام سب ضائع اور رائے گاہ گئے۔ سلطان المشائخ یہ بھی فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم
فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے ایک ممتاز خلیفہ کا جو نہایت بزرگ اور صاحب کرامت تھے انتقال ہو گیا۔ میں ان کے انتقال کے وقت موجود تھا جب میں دہلی سے شیخ کبیر شیخ شجوع العالم کی خدمت میں گیا اور ان بزرگ کے انتقال کا حال شیخ شجوع العالم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا کہ ان کی نماز کا کیا حال تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اخیر وقت میں ان کی 3 دن کی نمازیں فوت ہوئیں۔ شیخ شجوع العالم یہ سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ مولانا بدر الدین اسحاق بول اٹھے کہ ان بزرگ کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا۔ میں نے اپنے دل میں کہا تعجب کی بات ہے کہ شیخ شجوع العالم نے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا، پھر مولانا بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ چنانچہ یہ خلش میرے دل میں یہاں تک باقی رہی کہ مولانا بدر الدین اسحاق کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کا انتقال کا وقت قریب ہوا تو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور معمولی اوراد و وظائف پورے کیے۔ اسلام آباد دریافت کیا کہ اشراق کا وقت ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے نماز اشراق ادا کی اور اوراد میں مشغول ہوئے۔ پھر پوچھا کہ چاشت کا وقت ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے چاشت کی نماز ادا کی، اسلام آباد سر سجدے میں رکھا اور حق تعالیٰ کی رحمت سے جا ملے رحمت اللہ علیہ۔ سلطان المشائخ نے فرمایا اس وقت میں نے وہ زمانہ یاد کر کے کہا بلا شبہ مولانا کو یہ بات کہنی سزاوار تھی اور وہ اس کے لائق تھے۔ ان بزرگ کا مدفن بھی اجودن کی قدیم جامع مسجد میں ہے جہاں آپ اکثر اوقات مشغول بحق رہتے تھے۔ بندہ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ جن مردان خدا نے لبے گور تک خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی پر توفیق استقامت پائی ہے اور اپنے مشائخ کے ساتھ حسن معاملہ سے پیش آتے ہیں، ان کا نام اور شہرت قیامت تک باقی رہتی ہے۔ ایک بزرگ کیا اچھا فرماتے ہیں، مردان جہان گوئے زمیندان بردند، اے تنگ زنان حدیث مردان چیکنی۔ شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات۔ شیخ باکرامت تکلف و بناوٹ سے بیزار شیخ جمال الملت والدین ہانسوی ہیں، جن کا دل مبارک غیر حق سے سلامت تھا اور جو اہل حقیقت کے جمال اور صاحبان اہل طریقت کے مقتدا تھے، علم و تقوی اور لطافت طبع میں بے نظیر اور درویشی کے ساتھ مخصوص تھے۔ آپ کی نظم جو عاشقان خدا کے لیے ایک قانون ہے، آپ کے کمال عشق پر دلالت کرتی ہے۔ یہ بزرگوار شیخ شجوع العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے ایک نہایت ممتاز و اولو العزم خلیفہ تھے اور مشائخ کبار کے مرتبہ کو پہنچ گئے تھے۔ شیخ شجوع العالم کامل 12 سال تک آپ کی محبت میں ہانسی میں سکونت پذیر رہے۔ آپ کی نسبت شیخ شجوع العالم نے بہت دفعہ فرمایا ہے کہ جمال حقیقت میں ہمارا جمال ہے، اور کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ جمال میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سر پر سے قربان ہو جاؤں۔ شیخ شجوع العالم کا یہ ارشاد صاف طور پر آپ کی بزرگی و عظمت پر دلالت کرتا ہے اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ شیخ شجوع العالم کے نزدیک بہت کچھ قدر و منزلت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیخ شجوع العالم نے ایک شخص کو خلافت نامہ دے کر فرمایا کہ جب تم ہانسی میں پہنچو تو اسے ہمارے جمال کو دکھا دینا۔ چنانچہ جب وہ شخص ہانسی گیا اور شیخ شجوع العالم کا عنایت کیا ہوا خلافت نامہ شیخ جمالت ملت والدین کو دکھایا تو آپ نے اس خلافت نامہ کو پارا پارا کر ڈالا اور فرمایا کہ تو خلافت کے قابل نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ اس شخص نے التماس و اصرار کے ساتھ شیخ شجوع العالم سے خلافت نامہ پایا تھا، ورنہ حقیقت میں وہ اس قابل نہ تھا۔ الغرض یہ شخص پھر ہانسی سے اجودن آیا اور جس خلافت نامہ کو کہ شیخ جمال الدین نے چاک کر دیا تھا شیخ شجوع العالم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر شیخ شجوع العالم نے فرمایا کہ جمال کے چاک کیے ہوئے خلافت نامہ کو ہم جوڑ نہیں سکتے۔ شیخ جمال الدین ہانسوی کی عظمت و بزرگی اس قدر تھی کہ سلطان المشائخ قدس اللہ سر العزیز فرماتے تھے کہ جب شیخ شجوع العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز نے مجھے اپنی دولت خلافت سے سرفراز فرمایا تو ارشاد کیا کہ اس خلافت نامہ کو ہانسی میں مولانا جمال الدین کو دکھا دینا۔ چنانچہ یہ کیفیت نہایت بسط و شرح کے ساتھ
سلطان المشائخ کے حالات میں لکھی جا چکی ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ منصب خلافت کے عطا ہونے سے پیشتر جس وقت میں نے مولانا جمال الدین کی خدمت میں جایا کرتا تھا، آپ میری تعظیم کے لیے سرو قد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن خلافت کا منصب پانے کے بعد جب میں ایک دن آپ کے پاس گیا تو آپ بیٹھے رہے۔ میرے دل میں فوراً کھٹکا ہوا کہ شاید میری خلافت آپ کے ناگوار خاطر ہے۔ شیخ جمال الدین نے نور باطن سے اس میرے خطرہ کو تاڑ لیا اور فرمایا، مولانا نظام الدین اس سے پیشتر جو میں تمہاری تعظیم کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا اس کا اور سبب تھا، لیکن جب مجھ میں اور تم میں محبت ہو گئی تو میں اور تم ایک ہو گئے۔ اب مجھے تمہارے آگے کھڑا ہونا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ شیخ سعدی کہتے ہیں سلطان المشائخ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں اور شیخ جمال الدین ہانسوی اور خواجہ شمس الدین دبیر اور دیگر یاروں اور عزیزوں کی ایک جماعت جناب شیخ شیوخ العالم فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت سے ایک ساتھ اپنے اپنے وطنوں کی طرف لوٹی۔ رخصت کے وقت شیخ جمال الدین نے وصیت کی، درخواست کی۔ یہ اہل ارادت کا آداب ہے کہ جب سفر کا عزم کرتے ہیں اور شیخ سے رخصت ہوتے ہیں تو کوئی وصیت چاہتے ہیں۔ اگر شیخ مرید کے سوال سے پیشتر ہی وصیت کر دے فہو المراد، ورنہ مرید خود درخواست کرتے ہیں۔ الغرض شیخ شیوخ العالم نور اللہ مرکزہ نے شیخ جمال الدین کے سوال کے جواب میں فرمایا، ہماری وصیت یہی ہے کہ فلاں شخص کو، اور میری جانب اشارہ فرمایا، اپنی اس مصابحت میں خوش رکھنا چاہیے۔ شیخ جمال الدین اس وصیت کے بموجب مجھ پر بے حد مہربانیاں فرماتے تھے، اور خواجہ شمس الدین دبیر بھی جو لطافت کی کان اور ظرافت کے سرچشمہ تھے بہت ہی تعظیم و تکریم سے پیش آتے تھے۔ غرض کے اسی طرح ہم لوگ اگروہا کے قریب پہنچے۔ شیخ جمال الدین کے دوستوں میں سے ایک عزیز جسے میران کہا جاتا تھا اور جو اس موضع کا حاکم تھا، یاروں کے آنے کو باعث سعادت سمجھا اور نہایت جوش مسرت سے استقبال کر کے شیخ جمال الدین کو ماں تمام یاروں کے اپنے گھر لے گیا اور نہایت عزت و وقت کے ساتھ مہمانی کی اور گراں بہا تحفے پیش کیے۔ شیخ جمال الدین نے فرمایا کہ اے عزیز، تو نے عجیب و غریب میزبانی کی، اب ہمیں یہاں سے کب رخصت کرے گا کہ اپنے وطنوں کو روانہ ہوں؟ کہا میں آپ کو اس وقت رخصت کروں گا جب می برسے گا۔ اس زمانہ میں می نہیں برسا تھا اور مخلوق قحط کی بلا میں گرفتار تھی۔ شیخ جمال الدین نے بالفعل اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور اس معاملہ میں باطن سے توجہ کی۔ ابھی رات نہ گزری تھی کہ اس زور سے می برسا کہ اس ولایت کے تمام اطراف کو سیراب کر دیا۔ صبح کو ہر ایک شخص نہایت شاداں و فرحاں خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ جمال الدین نیز آپ کے تمام یاروں کے لیے کسے کسائے گھوڑے حاضر کیے۔ چنانچہ سب لوگ وہاں سے ہانسی تک گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے۔ میری سواری کا گھوڑا بدلگام اور سرکش تھا اور سب سے پیچھے رہتا تھا، اور یار تو آگے بڑھ گئے اور میں تنہا رہ گیا، جس کی وجہ سے مجھے کچھ مشقت جھیلنی پڑی۔ انجام کر میں بے طاقت ہو کر گھوڑے سے اتر آیا اور پیدل رستہ چلنے لگا۔ صفرا غالب ہوا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا، لیکن اس حالت میں بھی شیخ شیوخ العالم کی یاد میری زبان پر جاری تھی۔ جب میں ہوش میں آیا تو مجھے اپنے اوپر بھروسہ ہو گیا کہ دم واپسی میں بھی میں آپ ہی کی یاد پر جاؤں گا۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اجودن جاتا تھا، رستہ میں خیال آیا کہ ہانسی ہوتا چلوں، چنانچہ میں ہانسی پہنچا اور شیخ جمال الدین سے ملاقات کی۔ آپ نے فرمایا تم شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں میری طرف سے عرض کرنا کہ جمال الدین کو خرچ میں بہت اسرت و تنگی رہتی ہے، شیخ شیوخ العالم اس کے حق میں دعا فرمائے۔ جب شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں پہنچا تو ان کا پیام عرض کیا۔ فرمایا اس سے کہہ دینا کہ جب کسی شخص کو ولایت دی جاتی ہے تو اسے ولایت کی استعمالت واجب ہے۔ شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ دنیاوی بادشاہوں کی استعمالت خدا کی طرف دل کو من کل الوجوہ متوجہ کرنا ہے۔ سائل نے دوبارہ عرض کیا کہ شیخ جمال الدین ہانسوی کی مشغولی اور کرامت مشہور ہے۔ فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے سوا اور کوئی شخص معصوم نہیں ہے، ورنہ اس بزرگ کا یہ پیام اور شیخ شیوخ العالم کا جواب دلیل کرتا ہے۔ منقول ہے کہ شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کنیزک تھی، خادمہ اور نہایت
صالحہ ہانسی سے شیخ جمال الدین کے عرائض شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں بھی لے جایا کرتی تھی، اور شیخ شیوخ العالم اسے ام المومنین کہتے تھے۔ ایک دن شیخ شیوخ العالم نے فرمایا کہ اے مومنوں کی ماں، ہمارا جمال کیا کرتا ہے؟ ام المومنین نے عرض کیا کہ ہمارے خواجہ نے جس روز سے شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں پیوندگی کی ہے، گاؤں اور اسباب اور کتابت کے شغل کو کلیتاً ترک کر دیا ہے اور بھوک اور سخت سخت مصیبتیں جھیلتا ہے۔ شیخ شیوخ العالم یہ حکایت سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ الحمدللہ، ہمیشہ خوش رہے گا۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ جھاڑے کے موسم میں شیخ جمال الدین ہانسوی کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ اسی اثناء میں شیخ جمال الدین نے یہ نظم زبان مبارک پر جاری کی۔ میں نے کہا مولانا، ذکر الغائب غیبتا، یعنی غائب کا ذکر کرنا غیبت ہے۔ شیخ نے مسکرا کر فرمایا، اول میں نے اسے موجود کر لیا ہے، پھر اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جیسا آپ نے ذکر کیا تھا مجلس میں حاضر کیا گیا۔ منقول ہے کہ شیخ جمال الدین ہانسوی شیخ ابو بکر توسی حیدری سے بہت محبت کرتے تھے، جو جون ندی کے کنارے اندر پت کے متصل ایک نہایت خوش منظر پرفضا خانقاہ رکھتے تھے، جو بہشت کے دعوے دار تھی۔ اسی خانقاہ میں آپ مدفون بھی ہیں۔ یہ ایک نہایت عزیز درویش تھے اور ان کا معاملہ حیدریوں سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیخ جمال الدین اور شیخ ابو بکر توسی رحمۃ اللہ علیہ کے مابین انتہا درجے کی محبت تھی، اور اس بامی محبت کا واسطہ و ذریعہ مولانا حسام الدین اندرپتی قاضیوں اور واعظوں کے شیخ تھے۔ مولانا حسام الدین شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ سے بیعت تھے۔ جس وقت شیخ جمال الدین جناب شیخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس اللہ سر العزیز کی زیارت کو آتے تھے تو شیخ ابو بکر توسی سے ملاقات کرتے تھے، اور مولانا حسام الدین شیخ جمال الدین کو آنے کو بہت ہی غنیمت شمار کرتے تھے اور بڑی بڑی عمدہ دعوتیں کیا کرتے تھے، جن میں سلطان المشائخ بھی موجود ہوتے تھے۔ ایک دفعہ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہانسی سے آتے تھے۔ مولانا حسام الدین نے استقبال کیا۔ جس وقت مولانا حسام الدین استقبال کے ارادہ سے باہر نکلے تو شیخ ابو بکر توسی نے مولانا حسام الدین سے کہا کہ تم شیخ جمال الدین سے کہہ دینا کہ ابو بکر حج کو جاتا ہے۔ چنانچہ جب مولانا حسام الدین موضوع کھلوکری میں جون ندی کے کنارے پہنچے تو شیخ جمال الدین پرلے کنارے پر آ پہنچے تھے۔ اس کنارے پر مولانا حسام الدین کھڑے اور اس کنارے پر شیخ جمال الدین موجود تھے، اور جون ندی بیچ میں تھی۔ مولانا جمال الدین نے شیخ حسام الدین سے بآواز بلند کہا کہ ہمارا سفید باز یعنی شیخ ابو بکر توسی کہاں ہے؟ مولانا حسام الدین نے کہا کہ شیخ ابو بکر حج کو جاتے ہیں۔ شیخ جمال الدین نے اسی کنارہ سے مولانا حسام الدین سے فرمایا کہ تم بھی یہیں سے ان کے پیچھے جاؤ اور یہ بیعت پڑھو، ہم بھی تمہارے تعاقب کرتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ ابیات یہ ہیں: شیخ قطب الدین منور جناب شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے سے منقول ہے کہ جس روز شیخ جمال الدین کے مبارک کان یہ حدیث پہنچی تھی، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس روز سے آپ نہایت متفکر اور اس وعید کی ہیبت سے سخت بے قرار رہتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ نے سفر آخرت قبول کیا اور خدا تعالیٰ کی جوار رحمت میں جا پہنچے تو آپ کے یار و عزیز بھی اس وجہ سے کل کو اضطراب میں تھے کہ شیخ کا حال قبر میں کیسا ہوگا۔ چنانچہ چند روز کے بعد لوگوں نے آپ کی قبر مبارک پر گنبد تعمیر کرنا چاہا اور گنبد کی بنیادیں کھودنی شروع کی۔ جب لحد کے نزدیک پہنچے تو قبلہ کی جانب سے آپ کے منہ مبارک کے سامنے ایک کھڑکی ظاہر ہوئی جس میں سے بہشت کی خوشبو آتی تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہاں سے ہٹ گئے اور اس موضع کو ڈھا دیا۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جب شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھ کر حال دریافت کیا۔ فرمایا، جو ہی لوگوں نے مجھے قبر میں اتارا، عذاب کے 2 فرشتے آئے اور انہی کے عقب میں ایک اور فرشتہ آیا جس نے فرمان پہنچایا کہ ہم نے اسے صلاۃ البروج کی ان 2 رکعات کی وجہ سے بخش دیا جو نماز مغرب کی سنتوں کے متصل پڑھا کرتا تھا، اور آیت الکرسی کی بدولت اس کے سر پر مغفرت کا تاج رکھا جو ہر فرض کے متصل پڑھا کرتا تھا۔
منقول ہے کہ شیخ جمال الدین وفات پا گئے تو ام المومنین نے، جو شیخ جمال الدین کی خادمہ تھیں، شیخ جمال الدین کا عصا اور مسلح جو آپ نے شیخ شیوخ العالم کی خدمت سے پایا تھا، شیخ جمال الدین کے چھوٹے صاحبزادے مولانا برہان الدین صوفی کو دیا، جو شیخ قطب الدین منور کے والد بزرگوار تھے، اور چونکہ مولانا برہان الدین ابھی صغیر السن ہی تھے، اس لیے ام المومنین انہیں شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں لے گئیں۔ شیخ شیوخ العالم نے نہایت مہربانی و شفقت سے مولانا بدر الدین کی تعظیم و تقریب میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا اور اپنی بیت و ارادت کے شرف سے مشرف و ممتاز کیا اور چند روز اپنے پاس رکھ کر رخصت کیا۔ مراجعت کے وقت خلافت نامہ اور وہ عصا و مسلح جو مولانا جمال الدین کو عطا ہوا تھا، مولانا برہان الدین صوفی کو بخشا اور فرمایا، برہان الدین، جس طرح جمال الدین کو ہماری طرف اجازت حاصل تھی، اسی طرح تم بھی مجاز ہو، اور یہ بھی فرمایا کہ تمہیں چند روز مولانا نظام الدین یعنی سلطان المشائخ کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ اس وقت ام المومنین نے شیخ شیوخ العالم کی خدمت میں بازبان ہندی عرض کیا کہ خواجہ برہان الدین بھالا ہے، یعنی کم عمر ہے، اس بارے گراں کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ شیخ شیوخ العالم قدس اللہ سر العزیز نے بھی ہندی میں فرمایا کہ مادر مومنہ، پونوں کا چاند بھی بھالا ہوتا ہے، یعنی 14ویں رات کا چاند بھی پہلی شب کو چھوٹا ہی ہوتا ہے، جو تدریجاً کمال کو پہنچتا ہے۔ خواجہ سنائی کہتے ہیں، برگتوت است کہ کشتائے است بتدریج اطلس۔ اس کے بعد شیخ شیوخ العالم نے مولانا برہان الدین کو رخصت کیا۔ مولانا برہان الدین جناب شیخ شیوخ العالم کے فرمان کے بموجب ہر سال سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہو کر تربیت حاصل کرتے۔ الغرض جب مولانا برہان الدین مرتبہ کمال کو پہنچے اور شیخ شیوخ العالم کی نظر کی برکت اور سلطان المشائخ کی صحبت کی وجہ سے مشائخ کبار کے اوصاف آپ میں جمع ہو گئے، تو بھی آپ نے کوئی مرید نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص بیعت کی غرض سے آتا اور آپ کی طرف متوجہ ہو کر بے اصرار بیعت کرنا چاہتا تو آپ فرماتے تھے کہ باوجود سلطان المشائخ شیخ زمانہ حضرت سید نظام الدین محمد کے مجھ جیسے کو کلاہ ارادت دینا اور بیعت لینا جائز نہیں ہے۔ مولانا برہان الدین کی یہ تقریر سلطان المشائخ کے کان مبارک میں پہنچ چکی تھی۔ جب مولانا برہان الدین حسب معمول سلطان المشائخ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا، مولانا، جس طرح یہ ضعیف شیخ شیوخ العالم سے اجازت رکھتا ہے، اسی طرح تم بھی مجاز ہو، اور جب یہ ہے تو لوگوں کو کلاہ ارادت کیوں نہیں دیتے؟ مولانا برہان الدین نے کہا کہ آپ جیسے بزرگ کے ہوتے مجھے جائز نہیں ہے کہ کسی کو کلاہ ارادت دوں۔ مولانا برہان الدین صافی اعتقاد کے ساتھ دل سے سلطان المشائخ کی محبت رکھتے تھے۔ آپ جس سال ہانسی سے سلطان المشائخ کی خدمت میں دہلی آتے تو سلطان المشائخ فرماتے کہ مولانا کے لیے جماعت خانہ میں چارپائی بچھا دو۔ چونکہ توضع و انکسار کے اوصاف مولانا برہان الدین کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مختص تھے، لہٰذا آپ ترک ادب کی وجہ سے جماعت خانہ میں چارپائی پر نہیں سوتے تھے۔ آپ جس وقت سلطان المشائخ کی خدمت میں جانا چاہتے تو اول اپنے پاکیزہ کپڑوں کو عود اور دوسرے عطر سے معطر کرتے، پھر سلطان المشائخ کی خدمت میں جاتے۔ اگرچہ دن میں کئی مرتبہ آپ بلائے جاتے۔ جب اس کی وجہ حکمت لوگوں نے اس بزرگ سے دریافت کی تو فرمایا، جب کسی بزرگ کی خدمت میں جائیں تو خوشبو مل کر جائیں، اور یہ بزرگ جمال با کمال رکھتے اور اپنا ظاہر حال آراستہ اور باطن معمور رکھتے تھے۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جمال الدین ہانسوی کے ایک صاحبزادے نہایت بزرگ اور دانش مند تھے، مگر دیوانے ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی ہوش میں آتے اور دانش مندانہ باتیں کرتے تھے، اگرچہ دیوانے، لیکن جو باتیں میں نے ان سے سنی ہیں 1000 ہوشیاروں عقل مندوں سے نہیں سنی۔ اکثر کہا کرتے تھے، العلم حجاب اللہ الاکبر۔ اس وقت مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ مانوی دیوانے ہیں۔ ایک دن میں نے اس جملہ کے معنی ان سے دریافت کیے۔ جواب دیا کہ علم حق کے ورے ہے، اور جو چیز حق کے ورے ہے حجاب حق ہے۔ شیخ عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات۔ عارف ربانی زاہد سبحانی شیخ عارف ہیں جو شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کے خلیفہ تھے۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم قدس اللہ سر العزیز نے
شیخ عارف کو سیوستان اور اس کے حدود و اطراف میں بھیجا تھا اور بیعت کی اجازت دی تھی، اور قصہ یوں ہوا کہ اوچا اور ملتان کی طرف ایک بادشاہ تھا، اور یارف وہاں کی امامت کا معزز منصب رکھتے تھے یا اور کوئی باہمی تعلق رکھتے تھے۔ الغرض ایک دفعہ بادشاہ نے 100 اشرفیاں شیخ عارف کے ہاتھ شیخ شجوع العالم کی خدمت میں بھیجی۔ شیخ عارف ان میں سے 50 اشرفیاں تو اپنے پاس رکھ لیں اور 50 شیخ شجوع العالم کی خدمت میں پیش کی۔ شیخ شجوع العالم نے مسکرا کر فرمایا، عارف تم نے خوب برادرانہ تقسیم کی۔ عارف نہایت شرمندہ ہوئے اور فوراً 50 اشرفیاں نکال کر پیش کر دی، بلکہ اپنے پاس سے بھی کچھ اضافہ کیا اور نہایت عجز و انکسار کے ساتھ بیعت کی التماس کی۔ شیخ شجوع العالم نے ان سے بیعت لی اور وہ محلوق ہو گئے، اور شیخ شجوع العالم کی خدمت میں اس درجہ محویت و استغراق کے شاغل و راسخ ہوئے کہ اعلیٰ درجے کی استقامت حاصل کی، یہاں تک کہ آخر کار شیخ شجوع العالم نے انہیں بیعت کی اجازت دی اور پھر سیوستان کی طرف روانہ کیا۔ لیکن اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا عارف اپنا خلافت نامہ شیخ شجوع العالم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ حضور، یہ منصب نہایت نازک اور خطرناک ہے، میں بیچارہ اس قابل نہیں ہوں اور میرا اندازہ اس قدر نہیں ہے، میں مشائخ کبار کے اس شغل و کار کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ مخدوم کی شفقت و مہربانی سے مجھے یہی کافی و بس ہے کہ اپنی نظر مبارک میں لائے ہیں۔ چنانچہ خلافت نامہ واپس کر کے شیخ شجوع العالم کی اجازت سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے واپس نہیں آئے۔ رحمت اللہ علیہ کاتب حروف محمد مبارک علوی المدو بامیر خرد عرض کرتا ہے کہ اس بندہ نے والد بزرگوار سے سنا ہے کہ ایک درویش نہایت بزرگ اور صاحب نعمت تھے، جنہیں شیخ علی صابر کہا جاتا تھا، اور جو درویشی میں نہایت ثابت قدم اور مستجاب الدعوات تھے، قصبہ دیگری میں رہا کرتے تھے، اور شیخ شجوع العالم فرید الحق والدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں بیعت کر چکے تھے۔ جناب شیخ شجوع العالم نے ان کی لیاقت و قابلیت ملاحظہ فرما کر بیعت لینے کی بھی اجازت دے دی تھی۔ شیخ شجوع العالم کا دستور تھا کہ بعض بزرگ یار جو آپ کی دولت خلافت سے مشرف ہوتے تھے، ہر ایک کو رخصت کرتے وقت ایک وصیت سے مخصوص فرماتے تھے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ اسی اثنا میں شیخ علی صابر نے عرض کیا کہ بندہ کے حق میں کیا حکم ہے؟ شیخ شجوع العالم نے ان کے بارے میں فرمایا، صابر برو بہو گہا خواہی کرد، یعنی تم سدا خوش عیش رہو گے اور افلاس و تنگی تم سے دور رہے گی۔ الغرض شیخ علی صابر نے آخر عمر تک عیش و خوشی میں زندگی بسر کی۔ شیخ علی صابر خوش رو اور کشادہ ابرو تھے، رحمت اللہ علیہ۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔